الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک کا ارشاد گرامی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. مولا بتاتا ہے کہ ہم انسان کی اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. مولا بتاتا ہے کہ ہم انسان کے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان میں اور مولا کا کوئی فاصلہ نہیں اور کسی قسم کی دوری نہیں، معمولی سی بھی دوری نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں جان کے قریب ہوں، بلکہ فرمایا کہ وہ جان سے بھی زیادہ قریب. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان خدا کو بھولتا ہے اور غافل کس لیے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں مولا انسان کے اس کی شہرت سے بھی قریب ہے، مگر بیچ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھیں شیطان کا جو شیطان نام پڑا ہے، شیطان کا لفظ بنا ہے شطن، اور شطن کا معنی ہے دور کرنا. کیا دور کرنا؟ ابلیس اس کا پہلا نام تھا، اس کا نام بعد میں کیا پڑ گیا؟ شیطان. شیطان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا فنکار ہے اور اپنے کام کا ایسا ماہر ہے کہ جو مولا شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے کہ انسان کو اس سے بھی دور کر دیتا ہے، اس مولا سے بھی غافل کر دیتا ہے. اس کا نام کیا پڑ گیا؟ دور کرنے والا، بندے کو مولا سے دور کرنے والا. مولا بندے سے دور نہیں ہے، بندہ مولا سے دور ہو جاتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے. اب شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیار کے بغیر کوئی جنگ نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جب کسی کو دھوکہ دینا ہو اس کے لیے ہتھیار کا ہونا، فنکاری کا ہونا ضروری ہے. اب شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ شیطان کا ہتھیار دنیا ہے. کیا ہے؟ دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے، دنیا کی کشش، دنیا کی رنگینیاں، یہ انسان کے سامنے لا کے شیطان جو ہے وہ انسان کو مولا سے دور کر دیتا ہے. اس کا پھر ایک حل بزرگوں نے یہ نکالا کہ تربیت کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے کچھ عرصہ انسان دنیا سے دور ہو جائے گا. اس سے دنیا سے کہ نہ دنیا سامنے ہو اور نہ شیطان دنیا کا بہانہ بنا کے انسان کو گمراہ کرتا. جب انسان دنیا سے طرف ہو گیا، جنگل میں چلا گیا، غار میں چلا گیا، بیابان میں چلا گیا، تو وہاں پہ دنیا کی رنگینیاں ہیں ہی نہیں. تو پھر شیطان کا زور جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اسے بہکانے کے لیے راستہ نہیں ملے گا. شیطان انسان کی تربیت کے لیے اچھا ماحول ہو جائے گا. یہ بزرگوں نے، پھر بہت سے لوگوں نے پوری زندگیاں جو ہیں وہ جنگلوں میں گزار دی خدا کو راضی کرنے کے لیے. مگر حضور نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. اسلام میں دنیا کو چھوڑ کر، معاشرے کو چھوڑ کر، سماج کو چھوڑ کر، انسانوں کی آبادی کو چھوڑ کے خدا کو پانے کے لیے جنگل میں جا کے ڈیرے لگا لینا یہ جائز نہیں. ہاں کچھ عرصے کے لیے تربیت کے طور پہ جانا جائز. حضور غار حرا میں جاتے رہتے، وہ بھی یہی چیز تھی. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسہ برس جنگلوں میں رہے. اس طرح جنگلوں میں گئے کہ ایک موقع پہ مولا سے کہہ دیا کہ مولا اب میں نے کھانا ہی نہیں.
اور اب میں نے پینا ہی، ہاں تو کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، اور تو پلائے گا تو میں پیوں گا، میں نے خود کھانا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ نے بھیجا، اللہ کے ولی آیا، انہوں نے لقمہ بنا کے غوث پاک کے منہ میں ڈالنا چاہا تو غوث پاک نے تو کھایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبدالقادر میں نہیں کھلا رہا، وہ کھلا رہا، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ مولا تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، تو میں اپنی مرضی سے نہیں کھلا رہا، میں اس کے کہنے پہ کھلا رہا ہوں۔ تو بزرگوں نے تربیت کے لیے کسی نے 1 سال، کسی نے 2 سال، کسی نے 5 سال بیابان میں گزارے تاکہ دنیا، دل کی دنیا جو ہے وہ زندہ ہو جائے، انسان دنیا سے ذرا دور رہے۔ لیکن حضور کا ایک مزاج ہے کہ حضور نے اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ کیا کی ہیں؟ آسانیاں پیدا۔ اسی ماہ مبارک میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو صحابہ نے یہ کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ، پچھلے لوگ 400 سال رب کو یاد کرتے رہے، تو ہمارے پاس تو موقع ہی نہیں ہے، پر ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو حضور نے مولا کی بارگاہ میں گزارش کر دی، مولا نے کہا کہ اب غلام تیرے ہوں، پیچھے رہ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں، بلکہ ہم نے جس طرح تیری ذات میں ساری کائنات کو سمیٹ لیا ہے، تو ہم نے ایک شب قدر میں 1000 مہینوں کی برکتوں کو سمیٹ لیا۔ سبحان اللہ۔ شب قدر ملتی۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں حضور نے اعتکاف کی سنت رکھی۔ اس کی اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ بندہ گھر سے الگ ہو جائے، کاروبار سے الگ ہو جائے، گلی محلے سے، بازار سے الگ ہو جائے، دنیا کی سنگتوں سے، صحبتوں سے الگ ہو جائے، اور خدا کے گھر میں بیٹھے، اور یہاں بیٹھ کے دن بھی اور رات بھی اللہ کے ذکر میں گزارے۔ تو حضور کا یہ فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں جس نے 10 دن اعتکاف کیا اس کے لیے 2 حجوں کا ثواب ہے اور 2 عمروں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اب ثواب کا معنی کیا ہے کہ جو اثرات 2 حجوں سے ملنا تھے اور جو روحانیت 2 عمروں سے ملنا تھی، اللہ نے میری سنت اعتکاف میں اس ساری تاثیر کو جمع کر دیا۔ اب سفر بھی نہیں، قربانی بھی نہیں، گھر سے دور ہیں مگر ہے تو محلے میں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 حجوں کا ثواب مل رہا ہے اور 2 عمروں کا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ہر روز ایک حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے، 10 دن نہیں بیٹھا، گویا اس نے 10 حج کیے ہیں۔ آقا دو جہاں نے بدن مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، اور 10 سال حضور اعتکاف بیٹھے۔ 1 سال بیٹھ سکے تو اس کے بعد جو سال آیا وہ حضور کی زندگی کا آخری سال تھا، اس میں حضور نے 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف۔ یہ وہ عبادت ہے، گوشہ نشینی ہے۔ کئی لوگوں نے خود بیان کیا کہ ہم جو اعتکاف بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک روحانی تجربہ ہوا ہے، روحانی لذت ملی۔ جو کہتے تھے کہ ہم پہلے روحانیت کے قائل نہیں تھے، ہم کہتے تھے ایسی باتیں، ہم جب اعتکاف بیٹھے ہیں اور 10 دن ہم نے، اب اس میں دیکھیں نا، مسجد کا فیض بھی ہے اور سب سے بڑھ کر سنت رسول کا فیض ہے، آقا دو جہاں کی ادا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب اعتکاف بیٹھے تو ہم پہ روحانیت منتشر ہو گئی، اور دل نے گواہی دی کہ ہاں صرف مادیت ہی سب کچھ نہیں، روحانیت بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ آخری عشرے میں اور اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا۔ کیا؟ شب قدر کو تلاش کرنا۔ دیکھیں یہ نظام فطرت ہے، رزق مولا دیتا ہے، کیوں بھی رزق، مگر بندے سے کہا دے تو میں رہا ہوں، مگر تلاش کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، کیوں بھائی؟ جس کو دیکھتے ہی سامنے جانور دوڑ پڑتے ہیں، مگر کبھی دیکھا آپ نے کچھ چینلوں پہ تو اسے شکار کرنے کے لیے اتنا دوڑنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔
اسے بھی دوڑنا پڑتا ہے. تو سب کچھ مولا دیتا ہے مگر تلاش کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, جستجو. حضور نے فرمایا شب قدر تو اللہ نے رکھنی ہے مگر اتنا تو کرو نا کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. بولیے تلاش کرو. اور مولا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرو. کسی نہ کسی شکل میں اس کی جو محنت کا بدلہ ہے وہ مولا عطا فرماتا ہے. اب جو اعتکاف رہتا ہے اسے شب قدر کی تلاش کے علاوہ وہ ساری راتیں اور سارا دن اللہ کا ذکر ہی کرے گا نا. دنیا سے تو کٹ گیا اور کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں. اب جب وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, خدا کے ذکر میں لگا ہوا ہے, دن بھی عبادت میں اور رات بھی, تو پھر مولا کہے گا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو شب قدر جائے. اعتکاف میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فضل فرماتا ہے کہ اسے شب قدر کی برکتیں مل جاتی ہے. اور ایک لطیفہ مصر میں ایک مولانا صاحب تھے, وہ مرزائیوں کے بڑا خلاف بولتے تھے. تو ہر جمعے انہوں نے مرزائیوں کے خلاف بولنا, ان بات کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ آگاہ رہے, کرنے رہے. مسجد کی جو انتظامیہ تھی وہ بیچاری بڑی تنگ آئی. انہوں نے سوچا کہ بھئی مولوی صاحب کو نا کبھی کبھی تو چلیں کسی جمعے تو اس موضوع کو نہ چھیڑا کریں. انہوں نے ایک پلان بنایا. رمضان کا مہینہ تھا تو مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا اگلا جمعہ آ رہا ہے نا, صرف آپ نے اعتکاف کی فضیلت بیان کر دو. اس کی اعتکاف کی فضیلت. مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے, جمعہ آیا, اب موضوع کیا شروع ہوا؟ اعتکاف. بولیے اعتکاف کا انتظامیہ بڑی خوش کہ ہماری پلاننگ کامیاب جا رہی ہے. آج مرزائیوں کا ذکر نہیں ہوگا اور ساری گفتگو جو ہے وہ اعتکاف پہ ہوگی. مولانا صاحب کی پھر پورا گھنٹہ اس پہ گفتگو کی اور اعتکاف کے سارے فضائل اور سارے مسائل کو بیان کرنے کے بعد آخر میں منبر سے اترتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا مرزا غلام قادیانی پوری زندگی کبھی اعتکاف بیٹھے ہی وہ اعتکاف میں ہی اعتکاف کے موضوع میں رہتے ہوئے اس کا ذکر کر دیا اور اس کی خامی کو, اس کی کمی کو بھی بیان کر دیا. تو بہرحال یہ مہینہ جس کو اللہ پاک توفیق دے, جس کے پاس وقت ہے, اسے چاہیے کہ وہ 9 دن ہیں یا 10 دن ہیں, اس دفعہ تو 9 دن کی امید بن رہی ہے. تو یہ اعتکاف کا جو فیض ہے اس کو ضرور پائیں. محلے میں سے یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو سمجھیں پورا محلہ بیٹھ جائے پورا, اور اگر کوئی نہ بیٹھے تو پھر گناہ سب کو ہے. لیکن الحمدللہ ہر محلے سے ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں پورے پاکستان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں, یہ کل سے آخری اشرا شروع ہوگا تو طاق راتوں میں اس پہ معمول 12:30 بجے اور 1 بجے باجماعت نماز تسبیح کا بھی اہتمام ہوگا اور محفل ذکر کا بھی اہتمام ہوگا. اس میں بھی آپ تشریف لائیں. طاق راتوں کے اندر انشاءاللہ اعتکاف والوں کے ہمراہ اعتکاف والے بھی موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے.